ایران اس جنگ کے لیے 47 ایئرز سے 47 سال سے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ جب سے اسلامک ریولوشن کامیاب ہوا ہے اس کی سب سے پہلی اور سب سے اصلی لڑائی امریکہ اور ویسٹرن امپیریلزم کے ساتھ ہی رہی ہے۔ اس طرح کا ماحول آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ آسمان سے بامز گرائے جا رہے ہیں اور زمین پر لوگ اکٹھا ہو کر ان تمام باتوں کو کہہ رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہے ان کے اندر یہ ہمت؟ تو اس کو اس امپورٹنس کی نگاہ کے ساتھ دیکھیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دا پاور چینج از ہیپننگ بٹ اٹ از سیکنڈری۔ وہ چیز جو حقیقت میں ہو رہی ہے وہ ہے اقدار کی دنیا میں مکمل اتھل پتھل ہونے جا رہا ہے، اینڈ فار دا بیٹر۔ جو انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ریزسٹنس کی، اور وہ ہے ایرانین ریزسٹنس کی۔ لیکن حقیقت میں جب چیزیں واضح ہوں گی کہ ہو ریپرزینٹس واٹ، تو دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی وہ اس طرف ہے جو انسانیت کی طرف ہے، جو وہ نظریہ ہے جو عزت کا ہے، سیلف رسپیکٹ کا ہے۔ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں سے اس کو ڈھکتے چھپاتے نہیں ہیں جب وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ان کو جو سب سے بڑا روڑا نظر آتا ہے، ہرڈل نظر آتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ایران۔ وداؤٹ ایکسیپشن یہ بیک فائر ہوئی ہیں ایپسٹین گینگ کے لیے، اور یہ ایک کے بعد ایک جو ان کی حماقتیں ہیں، اس میں یہ ان کی اب آخری غلطی ہے جو انہوں نے امام خامنہئی کو شہید کر کے اس جنگ کو آغاز کیا ہے۔ جب ہم اس تناظر میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس جنگ جو یہ شروع ہوئی ہے جس کو ایک ہفتہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں؟ اور ایران اور ایرانیوں کے جو حامی ہیں دنیا بھر میں، ان کی دعا ہے اور ان کی امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے جب تک کہ امریکہ سرنڈر نہیں کرتا ویسٹ ایشیا کی حد تک، اور فلسطین پوری طرح سے آزاد نہیں ہوتا فرام دا ریور ٹو دا سی۔ آداب، ناؤز نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں آپ، میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد، اور ناؤز نیٹ ورک کے ایک اور براڈ کاسٹ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لگاتار جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ جو وار ہے وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں ایک طرف امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے پورے ایئر اسپیس پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور لگاتار وہ ایران میں جس طرح سے بمبارڈنگ کر رہا ہے، اب تک کے مطابق لگ بھگ 1000 لوگوں کی اس میں جان چلی گئی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف جب ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایران نے لگ بھگ 9 امریکن بیسز جو ہیں اس پر حملہ کیا ہے، اور لگاتار یہ جنگ کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس طرف جا رہی ہے یہ جنگ؟ یہاں سے ایران کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایران میں کس طرح کا ماحول ہے؟ جو ریزسٹنس کی پوری جو فلسفی ہے، جو شیعہ کمیونٹی کی ہے یا جو ایران کی ہے، وہ کس طرح سے اس پورے جنگ میں ہیلپ فل ہو رہی ہے؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بے حد خاص مہمان جڑ گئے ہیں، سیدھے ایران قم سے میرے ساتھ جڑے ہیں، ویسٹ ایشیا معاملوں کے جانکار ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اور بہت باریکی سے ان تمام جو چیزیں جو انفولڈ ہو رہی ہیں اور ایران کی کیا استھتی ہے اس کے بارے میں بہت باریکی سے اپنی باتوں کو وہ رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ سید عاقف زیدی صاحب جڑ گئے ہیں سیدھا ایران سے۔ عاقف صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا کارکرم میں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، میں آپ کی خدمت میں اور سبھی ناظرین کی خدمت میں جو ہے سلام اور آداب عرض کرتا ہوں۔ جی، عاقف صاحب، میں شروعات اسی سے ہی کرنا چاہوں گی، اور لوگوں کو یہ جاننے میں بہت انٹرسٹ بھی ہوگا کہ فی الحال ایران میں حالات کس طرح کے ہیں۔ ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ کر ہر روز لگ بھگ افطار کے بعد اکٹھا ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، انتقام کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عزت کی موت انہیں قبول ہے ذلت کی موت کے آگے۔ تو کس طرح کا ماحول آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آسمان سے بامز گرائے جا رہے ہیں اور زمین پر لوگ اکٹھا ہو کر ان تمام باتوں کو کہہ رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہے ان کے اندر یہ ہمت؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ گرچہ اس عظیم شہادت کو چند دن گزر گئے ہیں، لیکن اس کا زخم کیونکہ ابھی بھی دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کے دلوں پر ابھی بھی تازہ ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس عظیم قربانی اور شہادت کے تعلق سے میں آپ کو، آپ کے ناظرین کو
اور دنیا کے تمام عزت اور شرافت کو پسند کرنے والے انسانوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت اور کنڈولنسز عرض کروں۔ بہت ہی فیصلہ کن، بہت ہی بڑی شہادت تھی، اور اسی کے اعتبار سے اس کے اثرات بھی جو ہے بہت عظیم اور فیصلہ کن ہونے جا رہے ہیں۔ میں اس کے تعلق سے یہ عرض کروں کہ اس وقت جو ایران کے زمینی حالات ہیں، انشاءاللہ اس پر میں جو دیکھ رہا ہوں نزدیک میں، میرے اطراف میں جو ہو رہا ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ کوشش کریں ہم لوگ کہ زیادہ گفتگو، خاص طور پر کیونکہ یہ پلیٹ فارم میں زیادہ اس کی گنجائش ہے، کہ ہم کوشش کریں کہ جو اس کے پس منظر ہے، چاہے وہ اس کا تاریخی پس منظر ہو، چاہے اس کا مذہبی پس منظر ہو، آئیڈیالوجیکل، فلسافیکل، کوشش کریں کہ اس پر ہم لوگ انشاءاللہ زیادہ گفتگو کریں گے۔ تو جی سب سے پہلے جو یہاں دیکھ رہے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے کہ ایران کی سوسائٹی کے اندر ایک غم اور غصہ بھی ہے رہبر معظم امام خامنہ ای کی شہادت کو لے کر۔ غم اور غصہ ہے اس کے بعد جو ہوئی ہیں شہادتیں، اب تک 1200 سے زیادہ اور شہادتیں بھی ہو چکی ہیں، جس میں وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی شامل ہیں جنہیں پہلے ہی دن شہید کیا گیا تھا، تقریباً 170 کی تعداد کی بچیاں، ان کی شہادت پر بھی غم و غصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت 130 سے زیادہ چھوٹے بڑے شہر ہیں، ایرانی شہر، جن پر بمباری ہو چکی ہے اور چل رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جگہ جگہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیٹسٹ فگر جو آفیشیلی ریلیز کیا گیا ہے وہ 1230 کا ہے، لیکن وہ بھی چند گھنٹہ پرانا ہے، اس سے بڑھ چکی ہوں گی اب تعداد کو۔ تو یہ شہادتیں ایک طرف چل رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت، جیسے آپ نے بھی بتایا، جو جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے، بلکہ جو ایمان پایا جاتا ہے، یعنی غم اور غصہ تو ہے بھی، لیکن ایک مضبوط ارادہ ہے کہ اس بار دشمنوں کے ساتھ اس انداز سے مقابلہ کیا جانا چاہیے ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس قسم کی گستاخی نہ ہو سکے، نہ صرف ایرانیوں کے ساتھ بلکہ اس پورے خطے میں جو مظلومیت کی کیفیت ہے، جس میں سب سے ظاہر سی بات ہے بری صورت، مظلوم صورت جو ہے، تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ غزہ کی ہے، اس پورے کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے اسی لڑائی کے آخر تک۔ اس ارادے کے ساتھ داخل ہوئے، ساتھ میں یہ ہر رات کو جو مجمع لگتا ہے، ہر رات کو جو ہر چوراہے پر، ہر بڑی مسجد میں، امام باڑے میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ افطار سے رات کے 12-1 بجے تک ٹریفک جیم رہتی ہے، کیونکہ ٹریفک اس سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان مظاہروں میں حصہ لینے کے لیے، یا مظاہروں کی وجہ سے ٹریفک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا ہے، شہر ایک دم پیک ہو جاتا ہے رات کو اسی وجہ سے۔ تو یہ جو اس میں یہ بھی اعلان ہے کہ شہادت کے لیے، قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں احساس تھا ایرانی معاشرے میں کہ سب سے خطرناک چیز جو وہ تصور کر پاتے تھے وہ یہ تھا کہ ان کے رہبر کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن جب سب سے پہلی چیز وہی ہو گئی کہ ان کے رہبر کو شہید کر دیا گیا، تو عوام کے ایک بہت بڑے حصے میں یہ خیال اور تصور ہے کہ اب اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو آئیں ہم پوری طرح سے اس مقابلے کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ جو ایرانین آرمڈ فورسز ہیں وہ لگاتار اپنے حملات کو ملٹری سیکیورٹی ایسیٹس، امریکن اسرائیلی انٹرسٹ میں 10 سے 12 ممالک ہیں جن کو ڈیلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تک 19 لہریں جا چکی ہیں میسائلز اور ڈرونز کی، ہر لہر میں کئی سو میسائلیں، کئی سو ڈرون ہوتے ہیں، ایسی 19 لہریں جا چکی ہیں، اور جس میں ان ایسٹس کو ٹارگٹ کیا گیا الگ الگ مقامات پہ، اور ہر بار کی لہر جو ہے وہ تھوڑی اور سیویئر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کی لہر میں خرم شہر 4، خرم شہر 4 نام کی میسائل پہلی بار استعمال کی گئی، جس کا 1 ٹن کا وار ہیڈ ہوتا ہے، تو اس کی ایکسپلوزو جو اس کی جو تباہی مچانے کی جو اس کی قوت ہے وہ دوسری میسائلوں سے اس اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، آج اور کل میں اس اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور آئندہ چند دن تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ایران اور ایرانیوں کے جو حامی ہیں دنیا بھر میں، ان کی دعا ہے اور ان کی امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے جب تک کہ امریکہ سرنڈر نہیں کرتا ویسٹ ایشیا کی حد تک، اور فلسطین پوری طرح سے آزاد نہیں ہوتا فرام دا ریور ٹو دا سی۔ جی، بہت مہتوپورن آپ نے بات کہی ہے، اور لگاتار
آپ فلسطین کی بات کرنا نہیں بھول رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ بھی لگاتار فلسطین کے مظلوموں کی آواز اٹھاتے رہے، اور انہوں نے شاید واحد ایک ایسا ملک رہا ہوگا جس نے اس طرح سے شدت سے غزہ کی جو ہے آواز کو انہوں نے اٹھایا۔ میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے آخر زیل صاحب کی، جب ہم ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں، اب تک تو شاید ایران میں اس کو لے کر بات ہوتی ہوگی، مسلم کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں لے کر اس کو بات ہوتی ہوگی، لیکن جب سے یہ اللیگل وار چھیڑی ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے ساتھ، اب اس ریزسٹنس کی بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح کا ایمونیشن کس کنٹری کے پاس ہے، کتنے دن تک کس طرح سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، یہ کتنے خطے میں بڑھے گی، کس طرح سے بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ریزسٹنس کی، اور وہ ہے ایرانین ریزسٹنس کی، کہ ایک طرف تو یہ سب ہے لیکن ایک طرف ہے لوگوں کی قوت اس کو برداشت کرنے کی۔ یہ ریزسٹنس جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے سال ہی 12 دن کی وار ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ایران کی ایک طرح سے اس میں فتح ہوئی ہے۔ اب ٹیکنیکلی آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے۔ تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اس ریزسٹنس کو کس طرح سے دیکھا جائے، اور اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد یا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، پوری دنیا اب اس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، یہ ریزسٹنس ہے، بہت ریمارکیبل ہے، اور اس کی جڑیں کہاں پائی جاتی ہیں، بہت دور انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جڑیں بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ انسان چاہے اس کی جو بھی آئیڈیالوجی ہو، فطرتاً نیچرلی انسان عزت طلب کرتا ہے، سیلف رسپیکٹ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ انسان کسی کے سامنے سوائے خدا کے جھکنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے جھکتا بھی ہے تو اسے اپنی مجبوری کے تحت اس کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی گہری تک جو اصلی جڑیں ہیں وہ اس چیز میں ہے جو دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ ہے ان کی روح، ان کی فطرت جو کہ خدا نے خلق کی ہے، اور تمام انسانوں میں یہ چیز کامن ہے۔ لیکن ایران میں یا بعض دوسری جگہوں پر یہ کیوں اس طرح سے یہ پروان چڑھتی ہے؟ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی، شیعہ آئیڈیالوجی، ریولیوشنری آئیڈیالوجی اس فطرت کو، اس را مٹیریل کو تراشنے میں، پروان چڑھانے میں ایک بہت اہم کردار کرتی ہے۔ کئی سب انسانوں میں یہ ہے، یہ عنصر اور یہ فیکٹر پایا جاتا ہے، لیکن وہ کنڈیشنز نہیں ملتی، وہ ڈائریکشن، وہ گائیڈنس نہیں ملتی، وہ کمیونٹی سپورٹ نہیں ملتا کہ وہ چیز اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے ایک سوشل سسٹم میں، ایک بعد میں پولیٹیکل سسٹم میں، اور ایک پوری سوسائٹی اس کے بنا پر قائم ہو سکے کہ اس کا اہم ترین مدعا یہ ہو کہ ہم کو عزت سے جینا ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری جو پبلک میں سپیچ کی ہے شہید امام خامنہئی نے، اس میں انہی نے ان کی ایک طرح سے ان کی سپیچ کا جو ہائی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی آڈینس سے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے سامنے نہیں جھک سکتے، وہ نیگوسیشن کا نام لیتے ہیں لیکن وہ ہمارا سرنڈر ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی نیگوسیشن میں، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہی نے اس کے لیے جو دلیل پیش کی، یا انہی نے جس چیز کو ریفرنس اس میں رکھا، وہ ہے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پوائنٹ ہے کہ مجھ جیسا نہیں، یعنی یہ چیز اسپیسیفک نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، بلکہ یہ چیز ہے جو تمام انسانوں میں ہے۔ امام حسین جیسا یعنی ہر وہ انسان جو اپنی خدا دادی سالم نیچرل فطرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کو وہ ماحول ملا ہے، وہ تعلیمات ملی ہیں انبیاء کی، اسلام کی، وہ کبھی بھی یزید جیسے کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتا۔ تو روٹس اس کے بہت گہرے ہیں، اور روٹس اس کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایکسکلوزیو ہیں اسلامک سوسائٹیز کے لیے، لیکن اگر دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے روٹس جو ہیں وہ کامن ہے پوری ہیومینٹی کے لیے۔ اور اسی لیے جو آپ بھی صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر طرف یہ جو چرچا ہو رہا ہے ریزسٹنس کا، یہ جو امام خامنہئی نے اپنی شہادت کو انتخاب کیا، اس سے لوگ اتنا زیادہ ڈیپلی افیکٹڈ اور متاثر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو،
وہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے روح، ان کی انسانی فطرت جو تمام انسانوں میں کامن ہے، کہیں اس کے دل میں جا کے یہ تیر لگا ہے کہ اس دنیا اور اس کے 2 اور 2 4 جیسے مٹیریلسٹک کیلکولیشن سے بڑھ کر بھی بہت کچھ حقیقتیں ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہے. ایک دم سے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی چیزیں، اور اسی لیے آپ یہ عالمی پیمانے پر اس قسم کی بیداری دیکھ رہی ہیں. جی اب میں آنا چاہوں گی کہ نیچر آف دس وار. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور ہم سب کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ ایک طرف سو کال ورلڈ پاورز ہیں، ایک طرف اسرائیل ہے، امریکہ ہے. حالانکہ یورپین کنٹریز کو بھی اس میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی وہ ریزسٹ کر رہی ہیں. ابھی ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں دیا گیا ہے، ایک آدھ کنٹری کو چھوڑ کے، اور وہ بھی مورل سپورٹ کی بات کر رہی ہیں. دوسری طرف ایران ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایران اس وار میں کتنے دن تک اور کتنا لمبا ٹک سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ یعنی کہ ایران کے ساتھ کتنے ممالک ہیں جو ان کے سپورٹ میں ہیں؟ کیا چائنا اور رشیا ایران کے سپورٹ میں ہیں؟ کیا وہ ان کو اس طرح کا سپورٹ دے پا رہے ہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ ایک طرف ایران ہے اور چائنا اور رشیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ ہے؟ کیا ہم یہ بائنریز کریٹ کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال میں بھی اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں یہاں پر ابتدا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ایران کی بات کی ہے اتنے سالوں میں، یا اسلامک ریزسٹنس ایکسس کی بات کی ہے، تو ہمیشہ سوالات کی ایک فریمنگ رہی ہے، ایک سیکوینس میں سوالات رہے ہیں. اور مثال کے طور پر کیا ایران نیوکلیئر بام بنا رہا ہے کہ نہیں؟ ایران کتنے دن میں نیوکلیئر بام بنا سکتا ہے؟ کیا رژیم چینج ہو جائے گا ایران میں کہ نہیں؟ کیا امریکہ کیا حملہ کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ اگر حملہ کرے گا تو گراؤنڈ فورسز بھی بھیجے گا کہ نہیں؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات رہتے ہیں. یہ سب ایک ایسی فضا کے سوالات ہیں، ایسے ماحول میں اٹھنے والے سوالات ہیں جہاں پر کچھ ازمپشنز ہیں. وہ ازمپشنز اس نوعیت کے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹ در حقیقت بہت پاورفل ہے، اور وہ اپنا ارادہ منوانے میں اور نافذ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ کہیں نہ کہیں ان سے کبھی کبھار کوئی چوک ہو جاتی ہے. لیکن ان جنرل وہ اپنا ارادہ نافذ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور ان کے مقابلے پر اسلامک ریزسٹنس ایکسس گرچہ بہت جیالے ہیں، بہت ہی شجاع ہیں، لیکن ایکچولی کمزور ہیں ریسورسز کے اعتبار سے. تو اگر ان کی کوئی کامیابی ہو گئی تو صرف ان کی ہمت کی بنا پر ہوتی ہے، ایکچولی کوئی ریسورسز اتنے مضبوط نہیں ہے. آئی تھنک اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اس پورے جو بیک گراؤنڈ میں ازمپشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سوالات کا ایک پورا سلسلہ ایجاد ہوتا ہے، اس کو ہم ری وزٹ کریں. اور یہ وہ دور شروع ہو گیا ہے، اور چند دن میں شاید وہ دور پوری طرح سے ایک دم واضح طور پر سامنے آئے گا کہ ایک دم چینج ہو گئی سچویشن، اور بہت سارے ہمارے assumptions جس کے بیس پر بہت سارے سوال کریٹ ہوتے تھے وہ اب چینج ہو چکے. اس مقدمے کے ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایران اس جنگ کے لیے 47 ایئرز سے 47 سال سے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ جب سے اسلامک ریولوشن کامیاب ہوا ہے، اس کی سب سے پہلی اور سب سے اصلی لڑائی شروع سے لے کر آج تک امریکہ اور ویسٹرن امپیریلزم کے ساتھ ہی رہی ہے. یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جو ابھی شروع ہوئی ہو یا جون 2025 میں شروع ہوئی ہو، نہیں، یہ شروع ہوئی ہے 1979 میں. اور اصلی لڑائی اس کی یہی ہے. باقی جتنی دوسری لڑائیاں اس کی رہی ہے، چاہے وہ صدام کے دور میں جو ہے عراق سے رہی ہو، چاہے اس کے بعد یہ IS بنایا گیا ہو ویسٹ کی طرف سے، آئسس، داعش، اس کو آگے بھیجا گیا ہو، سینکشنز کا میدان ہو، کلچرل میدان ہو، یہ سب شعبے اور سب پلاٹس رہے ہیں اس بڑی کہانی میں. اور یہاں کی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ سے یہ کلیئرٹی تھی اور ایک دم واضح تھا ان کے لیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب کم سے کم ویسٹ ایشیا کے علاقے میں، مغربی ایشیا کے علاقے میں اسلامک ریزسٹنس، یہ مزاحمت اور مقاومت کا جو مکتب ہے، جس کے لیڈرشپ ایران کے پاس ہے، اس مکتب کی اور جو عالمی سامراج ہے، جو گلوبل امپیریلزم ہے، یا آج اس کو کہنے لگے ہیں لوگ جو ایپسٹین گینگ ہے، جو ایپسٹین واد ہے، ان کے بیچ میں ایک شدید اور فیصلہ کن قسم کی جنگ ہوگی. تو 47 ایئرز سے تیاری اس کے لیے چل رہی ہے. تیاری چاہے وہ ملٹری تیاری ہو، بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، چاہے وہ
نریٹو کیسے اپنا آگے بڑھانا چاہیے اس کی تیاری ہو، اور سب سے اہم ہے پبلک سپورٹ، پبلک میں ایمان کی قوت، ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنا ایران میں اور ایران کے باہر، یہ تیاری بھی 47 ایئرز سے چل رہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس پس منظر سے بات کریں تو سوال ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کتنی دن سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تیاری 47 ایئرز کی نہیں ہے، شاید 47 ڈیز کی ان کی تیاری ہو، کیونکہ آپ ٹرمپ صاحب کو تو جانتی ہیں، یہ شوشہ چھوڑا، اس میں مصروف کیا سب کو، چند دن بعد کوئی اور شوشہ چھوڑ دیا تاکہ سب اس میں مصروف ہو جائیں۔ تو سوال الگ ہے، یا اس طرح سے اگر آپ کا، یہ میں نے انڈائریکٹ وے میں جواب دیا، ڈائریکٹ جواب یہ ہوگا کہ اس اعتبار سے کہ ایران کتنی دن سسٹین کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہ ایرانی فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور نہ ایران کے جو ساتھی ہیں، ایران سے جو ہمدردی رکھتے ہیں، اس حق اور باطل کے بیچ میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں جو بھی حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے، کسی کو بھی ذرہ برابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک مثال میں دے دوں، دنیا بھر میں کئی ممالک کے پاس میسائل کا آرسنل ہے، ایران کے پاس بھی میسائلز ہیں بہت ساری، شاید دنیا کا یا تو سب سے بڑا اور سب سے ایڈوانسڈ آرسنل ہے میسائلز کیا، یا ڈیفینیٹلی ون آف دا ٹاپ 3 اس میں سے یقیناً ہے، اگر ٹاپ نمبر 1 پر نہ ہو۔ لیکن وہ چیز جو اسی تعلق سے ایران کی تیاری اور ذہنیت اور اپروچ کو بتاتی ہے اور اطمینان دلاتی ہے کہ تیاری کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میسائلیں تو دسیوں ممالک کے پاس ہیں دنیا میں، لیکن انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز ایران کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی ہے۔ ایران میں کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد میں پہاڑوں میں، کیونکہ پہاڑی ملک ہے، پہاڑوں کے اندر کئی 100 میٹر ڈیپ بڑے بڑے پورے ایسے شہر ہیں جن کے بعض کے ویڈیوز پچھلے چند سالوں میں ریلیز کیے ہیں ایرانی حکومت نے، ایسے جس کے اندر ہر شہر کے اندر کئی کلومیٹر ٹنلز ہیں، اس میں لائن سے ٹرکیں کھڑی ہوئی ہیں، میسائل کے مینوفیکچرنگ ہے، میسائل سٹوریج ہے، لانچنگ فیسلٹیز ہیں۔ ایسے 4-5 کے ویڈیوز ریلیز ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے ایک اور تعداد ہے جو ہم ریلیز فی الحال نہیں کر رہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں اس طرح سے؟ کیونکہ وہ تیاری ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ جنگ آئے گی، اور اس جنگ میں پھر ہمیں ایسے ڈٹ کے لڑنا ہے کہ نہ صرف ہماری جیت ہو بلکہ ویسٹ ایشیا کے تمام مظلوموں کی جیت ہو، اور ایک ایسی مثال قائم ہو دنیا کی مظلوموں کے لیے کہ جو دکھاتی ہے کہ ریزسٹنس اگر کرو گے، مقابلہ کرو گے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن اس کے بعد جیت گارنٹیڈ ہے۔ اور اگر ریزسٹنس نہیں کرو گے تو وہ قیمت جو ادا کرنی پڑے گی غلامی کی، وہ اس ریزسٹنس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، اور خاص طور پر جو آپ نے پورا میرے سوال کا جو آپ نے ایک دم اس کا ڈائریکشن جو آپ نے چینج کیا ہے کہ کیوں ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایران کتنا تیار ہے اور کتنے دن تک لڑ سکتا ہے، کیوں یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ اسرائیل اور امریکہ کتنے دن تک کے لیے تیار ہے۔ شاید ایک اس طرح کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیریٹو جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، ایک ذہنی کیفیت اس طرح سے تیار کی گئی ہے کہ ہم ان کو ورلڈ پاور ان کو تسلیم کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے لگتا ہے کہ باقی سب چھوٹے ہیں، اس لیے سوال ایران سے ہی پوچھا جاتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنے سینکشنز اتنے سال تک ایران کے اوپر لگتے رہے تو کیا واقعی میں ایران نے اپنے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ وہ دنیا کی اتنی بڑی پاور سے اکیلے اپنے دم پر لڑ سکے؟ یہ سوال تو لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اسی لیے ایران سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات اس میں کہی کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا فائنل وار، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی لڑائی ہے جس کے لیے ایران اتنے سالوں سے تیاری کر رہا ہے؟ از دس دیٹ دا فائنل وار جہاں پر یہ استھاپت ہوگا، یہ ڈکلیئر ہوگا کہ اب دنیا کی ورلڈ پاور آخر ہے کون؟ یا اب جو عرب ممالک ہیں جو فی الحال اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ کہیں، لیکن اس میں کہنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، یہ بھی بات انہی ممالک کی طرف سے کہی جا رہی ہے، کیا ان کو بھی اس سب سے آزاد کرانا ہے؟ اور جو دادا بننے کی کوشش اسرائیل کر رہا ہے اس کی وہ دادا گیری بھی ختم کرنی ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ یہ آگے اس جنگ کا افق یا ہورائزن کہاں تک ہے، اور کیا یہ واقعاً فائنل جنگ ہے؟ تو میرے حساب سے فائنل اور
انٹرمیڈیٹ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ نسبی یا ریلیٹو تصورات ہیں. میں فی الحال اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا یہ فائنل ہے کہ فائنل اس کے بعد بھی ہے وغیرہ. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جنگ اس نیت سے اور اس نگاہ سے لڑی جا رہی ہے کہ دنیا کو ایک نئے لیول پر پہنچانا ہے. دنیا میں ظلم اور ظالمین، جس کا الگ الگ قسم کے ظالمین ہیں، الگ الگ قسم کے مظالم ہیں، لیکن ان میں جو سر فہرست ہے وہ 200-250 سال سے ویسٹرن امپیریلزم رہا ہے. ہم لوگوں کا تعلق ہندوستان سے ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مکتب ہے جس کا ابھی مقابلہ کر رہا ہے اسلامک ریزسٹنس ایکسس، اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے مئی 1757 میں بیٹل آف پلاسی میں، کہ جہاں پر پہلی بار ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سویلائزڈ سوسائٹی کو ڈیفیٹ کرنے میں اور کیپچر کرنے میں ان کو یہ کامیابی ملی. وہاں سے یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آج ایپسٹین گینگ کی شکل میں اس نے یہ روپ اختیار کیا ہے. تو اس پورے پیریڈ میں جو کتنے مظالم پوری دنیا میں ہوئے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ جو مغربی ایشیا ہو، کہاں پر بھی ہو، یہ جو ظلم کا مکتب ہے، اس کی کمر توڑنے کا، ظاہر سی بات ہے پوری طرح تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ایویپوریٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کی کمر توڑنے کا کی یہ فائنل جنگ ہے کہ اس جنگ کے بعد اگر جیسے کہ کوشش کی جا رہی ہے، امریکا سرنڈر کرتا ہے مغربی ایشیا میں، یہاں سے چلا جاتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی فوجی چھاونی اس علاقے میں، جس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، وہ جو اس کا سر کا تاج ہے، جو اس کے لیے اس کا وجود، وہ تمام وہ ویلیوز کو دیکھیں. امریکن سے ویسٹرن سویلائزیشن کے دو فارمز ہیں. ایک اس کا وہ فارم ہے جس کے اوپر ایک ورق کوچ ونیئر چڑھا ہوا ہے انلائٹنمنٹ ویلیوز کا. اس کے لیے آپ یورپ جائیے، اس کے لیے آپ امریکہ جائیے، امریکہ میں بھی جو لبرل پروگریسو حلقے ہیں ان میں آپ جائیے، کہ ان کی ریالٹی بھی غزہ نے جو ہے وہ ان کو بے نقاب کیا. لیکن جو اس کا پیور فارم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا، وہ اسرائیل ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے اسرائیل کی، کہ وہ پیور فارم ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ نیکڈ اگریشن، وہ ریسزم، وہ نسل کشی، وہ جینوسائیڈ، وہ ہر جگہ انٹرفیئرنس، ہر جگہ بربادی، وہ پیور فارم ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا. تو جب اس کی شکست ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے میں ایک بہت ہی پازیٹیو شاک ویو جائے گی اور ہر جگہ ایکویشنز ری الائن ہوں گے. ڈیفینیٹلی، یقیناً یہاں کے ویسٹ ایشیا کے علاقے میں بھی جو مختلف مظلوم قومیں ہیں، ان کو بھی ایک نیا موقع ملے گا اپنے مستقبل کو اپنے حساب سے، اپنی فطرت کی پکار کے حساب سے، وہ فطرت جو عزت اور آزادی طلب کرتی ہے، وہ جو غلامی نہیں پسند کرتی. اتنے ویڈیوز بشرا صاحبہ آج کل آ رہے ہیں ان ممالک سے، جہاں پر جیسے بحرین ہے، قطر ہے وغیرہ، جہاں پر ایرانی کوئی ڈرون جاتا ہے، امریکن کسی ملٹری ایسٹ پر گرتا ہے، وہاں پر آس پاس رہنے والے لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ان میں سے گھومتے پھرتے ہم تک بھی پہنچتے ہیں. کئی بار عربی میں یہ لوگ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، مجھے عربی زبان سمجھ میں آتی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. وہ ڈرون جب نزدیک آ رہا ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لگ جا لگ جا لگ جا نشانے. یہ کیفیت ہے اس خطے کے عوام کی، کہ وہ اس جنگ میں بے چین ہے کہ کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہو اور خود ان کی آزادی، یعنی اس خطے کے مختلف جو مظلوم عوام ہیں ان کی آزادی اور ان کی عزت اور سربلندی کا مقدمہ فراہم ہو. جو رکاوٹیں اس راہ میں ہیں، امریکن بیسس کی جو رکاوٹ ہے، اسرائیل کے وجود کی رکاوٹ ہے، خود ان کے ممالک کے جو کرپٹ اور کمپرومائزڈ ایلیٹس ہیں وہ رکاوٹ ہیں اس راستے میں، یہ کمزور پڑیں، یہ راستے سے ہٹیں تاکہ یہ اپنی مستقبل خود اپنے حساب سے بنا سکے. تو کافی تبدیلی آنے جا رہی ہے اینڈ وی آر perhaps just a few weeks away from a new world being created.
آپ کے کنوکشن کی مجھے داد دینی ہوگی کہ آپ کس کنوکشن سے ان تمام باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم جنگ کے مہانے پر ہیں، ایک ہفتہ مکمل ہو جائے گا اور اس ایک ہفتے میں دنیا بھر میں اس کو لے کر جس طرح سے فکر مندی ہے اور جس کو لے کر بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فکر مندی ایران کو لے کر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کا کنوکشن یہ ہے اور آپ اس طرح سے مطمئن ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وار کو نہ صرف جیتنے جا رہا ہے، بلکہ آپ ویسٹ ایشیا کا جو پورا ایک پاور اسٹرکچر ہے اس کو بھی ایک طرح سے بدلنے جا رہا ہے، یہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو میرا یہ سوال کہ یہ کنوکشن آخر اس کی وجہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ جیسی پاورز کو، ان کے پاس جو موجودہ طاقت ہے اس کو، جو ان کے پاس پیسہ ہے، ہر طریقے کا جس طرح سے ان کے پاس جو تمام چیزیں موجود ہیں، کیا آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک میرا سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ام، کیا یہ جو جنگ ہے، کیا اس کو ایک ریلیجس نظریے سے اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریلیجس وار ہے؟ کیونکہ ٹکر کارلسن کا ایک ویڈیو ہے جو بہت وائرل ہے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک ربی جو ہیں ان کا ایک ویڈیو کوٹ کر رہے ہیں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکسا اگر میں ہوتا تو اسی سب جنگ کے دوران اور پچھلی جنگ کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ الیکسا کا جو ڈوم ہے وہاں پر میں میزائل داغتا اور میں کہہ دیتا کہ ایران نے کیا ہے، تاکہ یہ جو عربس ہیں یہ آپس میں ہی لڑتے اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھتے۔ تو وہ ایک جو ایک سازش ہے اس کی بات وہ وہاں پر کھلے طور پر کر رہے ہیں۔ تو کیا ان تمام چیزوں سے بھی لڑنے کے لیے ایران کتنا کتنا پریپیئرڈ ہے؟ اور پہلا میرا سوال کہ یہ کنوکشن کہاں سے آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ جی، میں انشاءاللہ دونوں کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے سوال کے ابتدا میں آپ نے ایک بات کہی، میں اس کے تعلق سے ایک تبصرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ پورا پاور سٹرکچر چینج ہونے جا رہا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات ناقص ہے۔ وہ چیز جو تبدیل ہونے جا رہی ہے وہ ویلیوز کا سٹرکچر ہے، ایک ویلیوز کے اوپر ایک پاور سٹرکچر بیسڈ ہے۔ ویلیوز کیا ہے؟ ویلیوز یہ ہے کہ جس کی لاٹھی، اب تک کی جو ویلیو تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ویلیوز یہ تھے کہ دی اینڈز جسٹیفائی دا مینز۔ ویلیوز یہ تھے کہ ہم اگر طاقتور ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ہمارا گریبان پکڑ نہیں سکتا ہے، ہمیں کہیں جواب دہ نہیں ہونا ہے۔ ویلیوز یہ ہیں کہ جو کچھ سپیریورٹی ہے، پروگریس ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، اچیومنٹ ہے، وہ سب گوروں کے پاس ہے، وہ سب ویسٹرنرز کے پاس ہے۔ دوسرے اگر پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ان کو کاپی کریں یا ان کی غلامی کریں یا دونوں کریں۔ اور بھی ایسے بہت سارے ویلیوز، ان ویلیوز کے اوپر بیسڈ پورے پاور سٹرکچرز ہیں۔ یہ ویلیوز چینج ہونے جا رہی ہیں، اور جب یہ ویلیوز چینج ہوں گی تو نیچرلی پاور سٹرکچرز بھی اسی اعتبار سے چینج ہوں گے۔ تو یہ جو ہے، میں پھر آپ کے ناظرین سے میں آپ کے ناظرین سے خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ جیسے یہ تاریخی اور فیصلہ کن جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اسے خدا را کسی بھی ایک ٹورنامنٹ کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ اوپر گیا، وہ نیچے گیا، اس نے ماحول گرم کر دیا، وہ جیتا۔ یہ اس طرح سے نہ دیکھیں۔ یہاں پر انسانیت کے فیوچر کے بارے میں کچھ اہم تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ بھی بہتری کے لیے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ بہتری کے لیے، وہ انشاءاللہ اس کے اسباب بھی عرض کروں گا کہاں سے یہ کنوکشن آ رہا ہے۔ تو اس کو اس امپورٹنس کی نگاہ کے ساتھ دیکھیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دا پاور چینج از ہیپننگ بٹ اٹ از سیکنڈری۔ وہ چیز جو حقیقت میں ہو رہی ہے وہ ہے اقدار کی دنیا میں مکمل اتھل پتھل ہونے جا رہا ہے، اینڈ فار دا بیٹر۔ اب یہ کنوکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کنوکشن یہ آ رہا ہے مختلف چیزوں سے، لیکن میں ایک ہی چیز کو مینشن کرتا ہوں، اور وہ ہے ٹریک ریکارڈ کو دیکھنے سے۔ یہ مقابلہ، وہ مکتب جو پلاسی میں شروع ہوا 1757 سے، وہ چلتا آ رہا ہے، اب تقریباً 350 سال کی اس کی ہسٹری ہے۔ یہ مکتب جو ابھر کر آیا سوسائٹی میں ایک دم ظاہر ہوا، وہ 1979 سے ظاہر ہوا، جبکہ اس کے انڈر کرنٹ اور اس کی جڑیں وہ کربلا میں جاتی ہیں 1400 سال پہلے۔ لیکن اس ہمارے کنٹمپریری دور میں اس نے اسلامک ریپبلک کی شکل میں 1979 میں ایک شکل اختیار کی، کرسٹلائز ہوا، اور یہاں سے پھیلا دوسرے علاقوں میں اور ہوا اسلامک ریزسٹنس ایکسس۔
تو یہ جو 47 ایئرس کا ٹریک ریکارڈ ہے ان کے مقابلے کا، اس کو آپ دیکھ لیں. اس ٹریک ریکارڈ میں کتنے کلیشز ہیں، چاہے وہ 8 سال کی جنگ ہو جو کہا جاتا ہے عراق اور ایران کی جنگ. عراق اور ایران کی جنگ نہیں تھی، وہ یہ دو مکتب اور آئیڈیالوجی کی جنگ تھی. چہرہ ایران تھا ایک طرف عراق. چاہے اس کو دیکھیں، چاہے اس کے بعد کے مختلف الگ الگ بیٹلز دیکھیں، الگ الگ جو فتنے اور الگ الگ سیڈیشن کے پروجیکٹس جو ایران کے اندر چلائے گئے، جس میں سب سے ریسنٹ اور حالیہ پروجیکٹ یہی جنوری کے مہینے کے یہاں پر جو کودتا کرنے کی، تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی زمینی یہاں مختلف شہروں میں ایک عجیب دہشت کا ماحول پیدا کر کے. وہ میں نے نزدیک سے دیکھا، مجھے پتا ہے اس کو باہر میڈیا میں پیش کیا گیا جیسے کہ ایک پاپولر اپرائزنگ تھا جس کو یہاں کے ملاز اور تھیوروکریسی نے جو ہے اس کو بروٹلی کرش کیا. مجھے پتا ہے یہ ڈومیننٹ نیریٹو باہر رہا ہے، لیکن یہ باہر ڈومیننٹ نیریٹو زمینی حقیقت کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا تھا. یہ ٹریک ریکارڈ میں ہمیشہ جو ہے وہ پہل ظاہری طور پر پہل ہوئی ہے ویسٹرن امپیریلزم کی طرف سے، اس امید سے کہ اس رائزنگ مکتب کو کرش کیا جائے گا. لیکن نہ صرف یہ کہ وہ فیل ہوئی ہیں کوششیں، عراق ایران جنگ سے لے کر ابھی جنوری تک کے اس تختہ کودتا کی کوشش کو سب کو میں مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ یہ تمام کوششیں فیل ہوئی ہیں، بغیر استثناء کے وداؤٹ ایکسیپشن یہ بیک فائر ہوئی ہیں ایپسٹین گینگ کے لیے. اور یہ ایک کے بعد ایک جو ان کی حماقتیں ہیں، اس میں یہ ان کی اب آخری غلطی ہے جو انہی نے امام خامنہئی کو شہید کر کے اس جنگ کو آغاز کیا ہے. تو جو ایمان کہاں سے، یہ کنوکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ مختلف اسباب ہیں، میں صرف ایک ہی اس وقت مینشن کر رہا ہوں، وہ ہے ڈیٹا، آبزرویشن، ٹریک ریکارڈ دیکھنا 47 ایئرس کا. ٹھیک ہے، پاسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کرتا فیوچر کو، لیکن پروبیبلٹی کو بہت ہائی کر دیتا ہے کہ اگر ایک پیٹرن آف ڈیفیٹ ہے ایک طرف اور پیٹرن آف وکٹری ہے دوسری طرف، تو زیادہ امکان ہے کہ یہی پیٹرن آگے جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہی ہم دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ چند دن میں. جی، بفور یو ریپلائی دی مائی نیکسٹ کوشچن، اور جو میں نے آپ سے سوال پوچھا اس کا نیکسٹ سیگمنٹ کا آپ جواب دیں. میرا سوال یہ کہ ایک طرف یہ آپ کا کنوکشن ہے اور آپ اس میں ایمان کی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں ہسٹری اور ٹریک ریکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ کسی طریقے سے کیا ایک ریلیجس وار بھی ہے ایران کے لیے، کیونکہ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں سے اس کو ڈھکتے چھپاتے نہیں ہیں جب وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ان کو جو سب سے بڑا روڑا نظر آتا ہے، ہرڈل نظر آتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ایران. اور کئی بار کوششیں ہوئیں، لیکن اس بار جس طرح کی کوشش نظر آ رہی ہے وہ پہلی تمام کوششوں سے بالکل مختلف ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اس بار یہ طے ہو کر ہی رہے گا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں آخر جیت اور ہار کس کی ہونے جا رہی ہے، یہ طے ہو کر رہے گا. یہ ایک طرح سے ایگزسٹنس کی اور آر اور یا پار کی لڑائی اس کو کہا جا رہا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ایران کے لیے ریلیجس وار ہے، کیونکہ اسرائیل الگ الگ طریقوں سے ان کے ایکسپرٹ اور تمام لوگ ٹی وی چینلز پہ سب جگہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ریلیجس وار ہے. تو جب ہم اس تناظر میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس جنگ جو یہ شروع ہوئی ہے جس کو 1 ہفتہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریلیجس وار ہے، تو میں جان بوجھ کر میں اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دینا چاہتا. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ ٹرمز ایسے ہیں ہمارے درمیان جن میں سے ایک ریلیجس وار ہے، دوسرے اور بھی کچھ ایسے ٹرمز ہیں جیسے کبھی بات ہوگی تو ہیں ایسے اور ٹرمز کہ وہ جی اتنے زیادہ ہیویلی لوڈڈ ہو گئے ہیں مختلف قسم کے نیگیٹو میننگز اور کنفیوژن کے ساتھ کہ ان کو استعمال کرنا بجائے اس کے کہ چیزوں کو کلیئر کرے موجودہ ماحول میں، وہ چیزوں کو اور زیادہ کنفیوز کر دیتا ہے. تو میں ڈیلیبریٹلی ریلیجس وار کا ٹرم استعمال نہیں کروں گا جواب میں اپنے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پر دو نظریے کی جنگ ہے. دو نظریہ، ایک نظریہ وہ نظریہ ہے جو عزت کا نظریہ ہے، جو سیلف ریسپیکٹ کا نظریہ ہے، جو اس بات پر مبنی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہم کریں گے اس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا پڑے گا، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ایک طرف یہ نظریہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، بلکہ میں یہ کہوں یہاں پر یہ والا لفظ میں استعمال کرنے میں کمفرٹیبل ہوں، بلکہ یہ ایک سویلائزیشنل اپروچ ہے. دوسری طرف ایک نظریہ ہے
کہ جس کے اندر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہے، جس کے اندر جینوسائڈ ہے، جس کے اندر یہ تصور ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اس کا ہم کو آگے جواب نہیں دینا، یا تو اس لیے کیونکہ موت کے بعد کوئی دنیا ہے نہیں، یا اگر ہے بھی تو ہم سے کم کوئی سوال نہیں پوچھے گا اس دنیا میں. تو یہ ایک دوسرا نظریہ اپروچ ہے، یا ایک الگ سیولائزیشن ہے جو آج کل کے زمانے میں ایپسٹین گینگ اس کی جو ہے وہ مطلب بہت اچھا اس کا ٹرم آج کل کے دور میں اس کے لیے آ گیا ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں ایک سیولائزیشنل کلیش ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی 99% آبادی یا شاید اس سے بھی زیادہ، چاہے وہ پوری طرح سمجھتی ہو یا نہ ہو، مس انفارمیشن کا شکار ہونے کی وجہ سے یا کم انفارمیشن رکھنے کی وجہ سے اسے پتہ نہ ہو کہ اسے کس سائیڈ ہونا چاہیے، یا ہو سکتا ہے وہ ایپسٹین گینگ کی سائیڈ کا حمایت کا اظہار بھی کرتی ہوئی آبادی کا ایک حصہ ہمیں نظر آئے. لیکن حقیقت میں جب چیزیں واضح ہوں گی کہ who represents what، تو دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی وہ اس طرف ہے جو انسانیت کی طرف ہے، جو وہ نظریہ ہے جو عزت کا ہے، سیلف رسپیکٹ کا ہے، آخرت میں اپنے اعمال کے جواب گو ہونے کا اور جواب دینے کا ہے. تو اس اعتبار سے یس اٹ از اے سیولائزیشنل کلیش، اس کو کہنے میں کوئی ایسی جھجک نہیں ہے. اور یہ ایک طرف انسانیت کا سیولائزیشن ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی انسانیت، ضد انسانیت کا سیولائزیشن یا نظریہ پایا جاتا ہے. کیا اسرائیل میں اس کو کیا ریلیجس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ مجھے اتنا نہیں لگتا کہ اسرائیلی سوسائٹی میں ریلیجن اتنا امپورٹنٹ ہے. بنیادی طور پر زائنزم جو ہے ایک ایگنوسٹک یا ایتھیسٹک قسم کی فلسفی ہے، اور اتنی زیادہ کوئی خاص ریلیجیس فلسفی نہیں. ان کی یہاں ریلیجن کا تصور جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، عام لوگ انسان میں سمجھتے ہیں، جس کا ایمان اور عقیدے اور خدا کے رابطے سے پایا جاتا ہے، وہ کم ہے. وہاں پر ایک ریشیل ٹائپ کا ٹرائبل تصور ہے ریلیجن کا. تو اس لیے زائنزم کے اندر ریلیجیس آئیڈیاز پائے جاتے ہیں. آئی وڈ ریئلی چیلنج دیٹ اینڈ بی ویری اسکیپٹیکل کہ واقعی ایسی کوئی بات وہاں پر پائی جاتی ہے. اوکے، فیئر انف. امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے، اور جو آپ نے ٹرمینالوجیز کا آپ نے استعمال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر طریقہ ہے رادر دین سیئنگ دیٹ از اٹ اے ریلیجیس وار اور ناٹ. آئی ول کم بیک ٹو دی اسٹریٹجی ایران کی کیا ہے اور کس طرح سے ایران اس جنگ کو آگے بڑھانے جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ جاننے میں بہت ہی انٹرسٹ ہے. ایک دو چیزیں جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرد ہیں ان کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کو ایمونیشن دیا جا رہا ہے، ان کو تمام طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ فراہم کرائی جا رہی ہیں تاکہ وہ گراؤنڈ انویژن کریں، کیونکہ خود شاید امریکہ اور اسرائیل اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، تو کرد جو ہیں ان کو یہ تمام فیسلٹیز وہ دے کر وہ گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں. کیا ایسا کرا کر امریکہ اور اسرائیل ایک سول وار کی طرف ایران کو لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی کتنی پاسبلٹیز آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، گراؤنڈ انویژن کی کتنی پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہنا بار بار کہ ہمارا جو ایئر ہے اس پر پوری طریقے سے کنٹرول ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اور نیوی پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کو. تو کیا یہ اب ان کا ایک نئی ان کی ٹیکٹکس ہے، اور ہاؤ ڈینجرس اٹ از؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ سول وار میں بھی کسی طریقے سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ آئی ہوپ یو ول گیو می اے فیئر آنسر فار دس. جی ہاں، دیکھیے گراؤنڈ فورسز کا استعمال اور جو اس وقت کے جو بارڈرز ہیں ان کا کراس ہونا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں وہ واقع ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کافی ڈیسائسو بھی ثابت ہو. لیکن کئی دوسرے سوالات کی طرح میں یہاں پر بھی یہ کہوں گا کہ یہ سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامک ریزسٹنس ایکسس کی جو فورسز ہیں اس ریجن میں، کیا وہ بارڈرز کراس کرنے والی ہیں یا نہیں. آئی تھنک دیٹ از دا مور پرٹیننٹ کویشچن ان دس ریگارڈ. چاہے وہ ایرانی فورسز ہوں، چاہے وہ حشد الشعبی ہو عراق میں، چاہے حزب اللہ ہو لبنان میں، چاہے انصار اللہ ہو یمن میں، کیا یہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈرز ہیں ان کو کراس کرنے والی ہیں یا نہیں. مجھے لگتا ہے اس کی پرابیبلٹی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ فورسز جو امریکہ اور اسرائیل نے سپورٹ کیا ہے، کریٹ کیا ہے، امریکن اسرائیلی پراکسیز، کیا وہ کریں گی. آئی تھنک اس کی پرابیبلٹی کم ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ابھی مجھے لگتا ہے ان شارٹ ٹرم میں شاید یہ بارڈرز کراس نہیں ہوں گے، لیکن
جہاں سب سے زیادہ لائکلیہڈ ہے بارڈرز کراس ہونے کے، وہ ہے آکیوپائڈ پیلسٹائن میں، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر نارتھ کی طرف سے حزب اللہ اور ایسٹ کی طرف سے دوسرے فورسز یعنی جارڈن کی طرف سے دوسرے فورسز کے بارڈر کراس کرنے کا وقت آنے والا ہے. لیکن شاید وہ چند دن یا چند ویکس ابھی دور ہے کہ جب یہ بمبارڈمنٹ کی وجہ سے سفیشینٹ ڈیمیج وہاں کے ملٹری اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز میں ہو جائے، وہاں پر اسرائیل میں شاید پہلے رجیم چینج ہو، وہاں کے خود اندرونی طور پر رجیم چینج ہو، اور اس کے بعد جب اس میں جو ماحول فراہم ہو، اس کے بعد شاید یہ گراؤنڈ فورسز کا موومنٹ ہم کو نظر آئے. تو یہ گراؤنڈ فورسز کی موومنٹ کی بات ہے. جہاں تک جو اس وقت میڈیا میں جو لیٹسٹ شوشہ چھوڑا گیا ہے، ببل فلوٹ کیا گیا ہے، وہ کردش فورسز کے انٹر ہونے کی بات ہے، اس کا لائکلیہڈ مجھے لگتا ہے کافی کم ہے. اور اگر لیکن ہوگا تو دوسرے تمام وہ سٹیپس کی طرح کہ جو ایپسٹین گینگ جو امپیریلزم اٹھاتا رہا ہے کہ نہ صرف کہ فیل ہوتے ہیں بلکہ بیک فائر کرتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہوگا. کیونکہ ان کو اس وقت جو پورے سوسائٹی اور سسٹم کے لیول پر جو آمادگی اور تیاری ایران میں پائی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انکرجن بری طرح سے کرش ہوگا، اور یہ جواز پرووائڈ کرے گا اور جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرے گا کہ اسلامک ریزسٹنس ایکسس کی فورسز جو ہے مختلف جگہوں پر اب بارڈرز کو کراس کرنا شروع کرے. تو بیک فائر فیل ہونے کے ساتھ ساتھ بیک فائر ہونے کے اس کے چانسز بہت ہیں. جس طرح سے جو کل یہ خبر آئی کہ سری لنکا کے پاس جو ہے ایک اور یہ صحیح خبر ہے ایسا ہوا جی ہے جی کہ سری لنکا کے جی پاس ایک ایرانین نیول شپ کو ڈبا دیا ہے. 80 سے زیادہ جو ہے ایرانی سیلر شہید ہوئے اس میں. اس نے جنگ کے تھیٹر کو بہت براڈن کر دیا ہے. اب آلریڈی ایران کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایران کے بارڈر سے 3,500 کلومیٹر دور تھا، تو یعنی ہم لوگ بھی 3,500 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر آپریٹ کریں گے تو ہمیں کوئی اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ پہل سامنے کی طرف سے ہوئی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک دیٹ ول وہ پھر سے بیک فائر ہونے والی بات ہے. چانسز بالکل کم آپ ہے، امپورٹنٹ چانسز بات کم ہے. کر رہے ہیں جی. آپ کو میں اس لیے یہاں پر روک رہی ہوں کیونکہ یہ بات میں لے کر آنے والی تھی، کیونکہ آج ہی میں نے ایک اور ایکسپرٹ سے اس کو لے کر بات کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کا جو ہورائزن ہے یا پوری طریقے سے اس جنگ کا جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور تبدیل ہو گیا ہے. جیسے ہی جو سمرین نے ٹارپیڈو جو کیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے پنڈبی کو جو ڈبویا ہے، اس کے بعد سے یہ پوری طریقے سے یہ بدل گیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو ایک طرح سے اس کو ریجنل وار کہا جا رہا تھا، کہ یہ ریجنل وار، کوئی اس کو ٹرمنالوجی دے رہا ہے، ٹرم یوز کر رہا ہے کہ منی ورلڈ وار، کیا یہ اب بہت زیادہ اب آپ کو یہ آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ریجنل وار مطلب مڈل ایسٹ تک اس کو محدود کر کے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد کیا بدلتا ہوا، کیا تبدیل ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ آلریڈی ایک ریجنل وار ہے، اور یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے. یہ پہلے سے پتا تھا کہ اگر ایسی حماقت ہوگی امریکہ کی طرف سے تو یہ ریجنل وار ہوگی. یہ سب کہہ چکے تھے، خود شہید امام خامنہئی نے بھی کھل کر یہ پبلک میں کہا تھا، اور میڈیا نے بھی اس کو کافی کور کیا تھا اس وقت. تو یہ ریجنل وار ہونی تھی اور ہو گئی ہے. اور ابھی اس کے ریجنل اور ڈائمینشنز ابھی اور پھیلنا باقی ہے. یعنی ابھی بھی اس نے ابھی اور ایسٹس ہیں امریکہ اسرائیل کے جن کو برباد ہونا باقی ہے. تو اس لیے ابھی پوری طرح سے یہ اپنے شباب پر بھی نہیں پہنچی ہے، یعنی اور بھی یہ اسپریڈ ہونے کا امکان ہے اور آثار ہیں کہ اسپریڈ ہوگی. اور لیکن امید ہے کہ یہ کم سے کم جو ہے وہ بے گناہوں کی اور مظلوموں کا اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ ریزسٹنس ایکسس نے تو اپنے آپ کو اس معاملے میں کافی ڈیولپ کیا اتنے سالوں میں. چاہے وہ عراق کے ساتھ جنگ تھی، چاہے وہ حزب اللہ کی مختلف جو جھڑپیں رہی ہیں، کہ کس طرح سے نان کمبیٹنٹس کی کم سے کم نقصان پہنچے اور ملٹری ایسٹس کو ٹارگٹ کیا جائے. تو انہی نے 47 ایئرز میں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے اس سلسلے میں، انہی نے اپنے آپ کو ایکچولی ڈیولپ بھی کیا اس سلسلے میں. لیکن وہاں دوسری طرف سے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان فیکٹ اٹس کوائٹ دی اپوزٹ، کہ پہلے ہی دن جب وہ گرلز پرائمری اسکول کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈبل ٹیپ اٹیک کرتے ہیں، آس پاس کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں ہے، ایک بار حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو سروائیورز ہیں، جو ایمبولینسز آ رہی ہیں، پھر ان کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا اپروچ کیا ہے. تو امید ہے
کہ یہ جنگ جبکہ ابھی اور پھیلنا باقی ہے، امید ہے کہ ریزسٹنس ایکسس اس کو اس طرح سے مینج کر پائے گا کہ ان لوگوں کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کرنے کا کم سے کم موقع مل سکے گا۔ ہندوستان کے تعلق سے جو آپ کا سوال ہے، ہندوستان کی حکومت کے تعلق سے جو آپ کا سوال ہے، تو میں اس سلسلے میں بس یہ عرض کروں گا کہ ہندوستان کی حکومت کا جو رویہ رہا ہے صرف اس جنگ کے دوران نہیں بلکہ کچھ ڈیکیڈ سے، اسی لیے میں کسی ایک پارٹی یا کسی ایک پرسنالٹی کو اس کے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا، کہ میں اگر یوں کہوں بہت بریفلی یہاں پہ کہ دیکھیں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو ہندوستان ایک غریب ملک تھا اور کئی اعتبار سے آج بھی ایک غریب ملک ہے، لیکن 1947 سے لے کر تقریباً 30-40 سال کی مدت تک انترراشٹریہ معاملوں میں بین الاقوامی مسائل میں ہندوستان کی آواز اس سے کہیں زیادہ تھی کہ جو اس کی اکنامک قوت کا تقاضا تھا، یعنی اٹ یوز ٹو پنچ ابو اٹس ویٹ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی حکومت تمام انٹرنیشنل مسائل میں مورل سٹینڈ لیتی تھی، اور اس کی طاقت کا راز یہی تھا کہ وہ مورل سٹینڈز لیتی تھی، کیونکہ نہ وہ کوئی فوجی طاقت تھی، نہ وہ کوئی اکنامک اور اقتصادی طاقت تھی، بلکہ مورل طاقت تھی۔ لیکن 90s کے بعد سے جو ہم نے راستہ اختیار کیا ہے، لبرلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، اس میں مورالٹی کو ویکنس سمجھا گیا، جبکہ اتفاق سے ہمارے ملک کی تنہا سٹرینتھ وہی تھی انٹرنیشنل معاملوں میں، اور اس سٹرینتھ کو ویکنس سمجھ کے ڈسکارڈ کیا گیا، اور آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ آج جا کے بہت ہی لوک وارم طریقے سے انڈین فورن اسٹیبلشمنٹ نے، فورن منسٹری نے بہت ہی کمزور اور پھیکے انداز سے ایران میں کے اوپر جو یہ غیر قانونی حملہ ہوا، جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ افسوس کا اظہار کیا ہے، یعنی جو ڈکلائن ہے وہ بہت ہی میسو ہے انڈیا کے مورل سٹینڈنگ کا۔ کیونکہ مورل جی سٹینڈنگ میں بالکل۔ اتنا بڑا ڈکلائن ہے، انڈیا ہوں کے انفلوئنس پاور اور اگر میں یہ کہوں ریلیونس میں بھی بہت میسو ڈکلائن ہے، یعنی اگر یہاں پر ایران میں یا اسلامک ریزسٹنس ایکسس کی نگاہ سے دیکھوں تو نو بڈی از ہولڈنگ دیئر بریتھس ٹو سی کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا کا کیا سٹینڈ ہے۔ اٹس ناٹ آف اینی میجر کنسرن ٹو دا ڈیسیشن میکرز، دا پالیسی میکرز اس مرحلے میں، کیونکہ یہ سمجھ پائی جاتی ہے کہ انڈیا کا کوئی خاص ویژن نہیں ہے دنیا کو لے کر، انڈیا کا کوئی خاص فورن پالیسی سرکلز میں کوئی خاص رول نہیں رہا۔ اس کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ پرائمریلی فالو کرتے ہیں، یہ جو اس وقت جو چڑھتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکنے والا اپروچ دیکھا جاتا ہے، تو نہ کوئی بالکل آپ خاص صحیح کہہ رہے ہیں، اور کنسرن، نہ کوئی خاص جی کنسرن کلیئرلی ہے۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے اور میرے پاس 2-3 کویشچنس اور ہیں آپ کے لیے، اور یہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جو ڈکلائن ہے، پورا مورل ڈکلائن، وہ صاف طور پر دکھ رہا ہے، اور کانگریس نے بھی اس کو پریس کانفرنس کر کے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ وہ بھی ایپسٹین گینگ بول رہے ہیں کہ ایپسٹین گینگ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے ہماری فارن پالیسی کو، اور وہ بتا رہے کہ اور پردھان منتری جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک پپٹ کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللیگل وار انہوں نے بھی بولا ہے کہ ایران کے اوپر یہ اللیگل وار ہے اور ہم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں کانگریس کی طرف سے کہی گئی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے نیوز میں یہ ہے کہ صرف چائنا اور رشیا کے شپس جو ہیں ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئل کے پرائس بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آئل کے پرائس یعنی کہ انفلیشن پوری دنیا میں بڑھنا، گیس کی قلت پیدا ہونا، اس کے علاوہ جو پانی، جو صاف پانی ہے، وہ جو پلانٹ ہے اگر وہ بند کر دیتا ہے ایران، تو 6 دن تک بھی سروائیو جو ہے وہ دبئی اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ ایران اس کو آگے اسٹریٹجکلی اور کتنا آگے بڑھاتا ہوا آ، دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا اس کو وہ اور بڑھانے جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی اس کی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ ایک طرف آپ جو لڑ رہے ہیں، جو سینائیں لڑ رہی ہیں وہ ایک الگ ہے، اور دوسری طرف یہ اسٹریٹجی، اینڈ آلسو مائی کوشچن اس کے ساتھ ہے میرا سوال کہ جب پوری لیڈرشپ چلی گئی ہے تو ہو از ایکچولی رننگ دا کنٹری؟ صحیح، میں اس سیکنڈ سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ جس طرح سے اس چیز کی جھلک پہلی بار دنیا نے دیکھی تھی 12 روزہ جنگ میں، جون 2025 میں، کہ ایران کی طاقت کسی ایک فرد یا چند افراد پر منحصر نہیں ہے، ایک مکتب ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس لیے ہمیں
ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں بھی اچانک اتنے سارے ملٹری کمانڈرز کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اس جنگ میں ملٹری جیت جو ہے وہ ایران کی ہوئی۔ اس بار کی جنگ میں یہ اور بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ امام خامنہئی کی شہادت پہلے ہی لمحے میں ہو گئی، اور ساتھ میں بہت سارے دوسرے اور ملٹری کمانڈرز کی بھی، ساتھ میں ٹاپ ملٹری کمانڈرز کی اسی وقت شہادت ہوئی۔ تو دوبارہ سے اس سسٹم کا استحکام، اس سسٹم کی پائیداری، اس سسٹم کا کسی ایک فرد پر منحصر نہ ہونا۔ دیکھیے چند باتیں، میں وقت کم ہے، میں یہ بات جلدی سے کہہ دوں کہ جی بعض وہ پرانی ذہنیتیں جو ہمیں بدلنی ہے اور بدلنے کا وقت آ گیا ہے، وہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ ایران میں بات ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی نے اپنا کون سا جانشین طے کر دیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی، یہ ایک ازمپشن یہ ہے کہ ایک مسلم کمیونٹی یا پالیٹی یا ایسٹرن کوئی پالیٹی وہ سسٹمیٹک اور کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو سکتی ہے، اس میں یقیناً کوئی بادشاہ کی طرح اپنا کوئی جانشین ہی بنا کے جائے گا۔ یہ سوالات پیچھے یہ مینٹالٹیز پائی جاتی ہیں۔ یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابھی جو ہے ان کے بیٹے کو بنا دیا گیا ہے اور ایسا ہے، یہ سب وہ ہم لوگوں کے ہمارے اندر جو گھٹ گھٹ کر بچپنے سے جو ہمارے اندر ایک طرح سے اورینٹلزم بھرا ہوا ہے، کہ جس کے نتیجے میں خود شرقی ہونے کے باوجود، خود مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اپنے ہی سسٹمز کے بارے میں ہمیشہ یہ شک رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے ایران بہت اچھا لڑ رہا ہے۔ کیوں بہت اچھا لڑ رہا ہے؟ کیونکہ وجود کی جنگ ہے، کیونکہ اس میں جوش اور جذبہ بہت ہے۔ یقیناً جوش اور جذبہ بہت ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایران کے پاس اسٹریٹجی اور پلاننگ بھی بہت ہے؟ ہمیشہ اسٹریٹجی اور پلاننگ ازیوم کی جاتی ہے یہ ویسٹرنرز کے پاس ہوتی ہے، اگر ایسٹرنرز کے پاس کچھ ہوتا ہے تو بہت جوش ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، میں دو ہی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو اب بدلنا ہے، اور وقت اس کا آ گیا بدلنے کے لیے، اور بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس لیے سب کچھ صحیح سے چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ورکنگ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے۔ بہت سارے اب ممالک ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے، امریکہ خود مثال ہے، کلوزر ٹو ہوم بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایران میں ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل آرڈر چلتا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزوں کے لیے ایک سسٹم موجود ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے۔ سیکنڈلی، پبلک کا جو اس نظام میں اور سسٹم میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس انداز سے ہے کہ حقیقت میں جب ہم ایران کے سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہمیں پبلک کو سسٹم کے اندر ازیوم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ سسٹم جو ہے وہ پبلک سے ہٹ کر کوئی چیز ہے جو باہر سے پبلک اس کو سپورٹ کبھی کر سکتی ہے، کبھی نہیں کر سکتی۔ پبلک از پارٹ آف دا سسٹم، اس کو عام دنوں میں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کی اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، اور میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ٹریفک جیم ہے کیونکہ سارے چوراہے جو ہیں وہ پھر بھرے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے مسائلوں کی طرف ہاتھ مٹھی اٹھا کر جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ اس کو دکھاتا ہے کہ ایکچولی اس سسٹم کا حصہ ہونا پبلک کا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ سسٹم ابھی تک باقی ہے، وہ چل رہا ہے، اور یہ کہ اس کا آگے افق کیا ہے، ہورائزن کیا ہے، یہ کہاں تک جائے گا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، یعنی جب شہادت کی خبر ابھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت جب میں نے گفتگو کی اور میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا منیمم گول ہے ویسٹ ایشیا سے امریکہ کے تمام ملٹری پریزنس کو ختم کرنا۔ جی بالکل، بہت عمدہ آپ نے بات کہی ہے۔ بہت بہت شکریہ عاقب صاحب، اپنا وقت دینے کے لیے اور اتنی عمدہ گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔